اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. باوز بلند نعرے صلوات. سفر امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں چند اشعار میں. یا امام رضا 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 پہ جان فدا یا امام رضا یا امام رضا. نور کی آپ کے دم سے پہچان ہے آپ ہی کی وراثت یہ قرآن ہے آپ کی جد کو رکھا ہے زیر کسا یا امام رضا یا امام رضا. آپ ہی کے وسیلے سے مانگی دعا آپ ہی تو ہمارے ہیں حاجت روا آپ ہی کے وسیلے سے مانگی دعا آپ ہی تو ہمارے ہیں حاجت روا. ہم فقیروں کو بھی مولا مشہد بلا یا امام رضا یا امام رضا. آپ کو جب بھی ضامن کیا ہے کبھی جو بھی آئی بلا خود بخود ٹل گئی آپ بھی مولا ہیں ابن مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا. آپ کی جو زیارت کو جائے حضور قبر میں آئیں گے آپ اس کی ضرور آپ نے اس کی بخشش کا وعدہ کیا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا آپ پہ جاں فدا یا امام رضا یا امام رضا. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وعدہ جو کیا پورا نہ ہوا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے، خیمے میں نہ پہنچا مشکیزہ، عباس بہت شرمندہ ہے۔ عباس نے یہ وقت آخر آقا سے وصیت فرمائی، آقا سے وصیت فرمائی، خیمے میں نہ لے جائے لاشا، عباس بہت شرمندہ ہے۔ امو نہ پھریں گے دریا سے، بچی کو یقین آتا ہی نہیں، وہ دیکھتی ہے آپ ہی رستہ، عباس بہت شرمندہ ہے۔ بچے کو بڑے ارمانوں سے عباس بہت شرمندہ ہے، خیمے میں نہ پہنچا مشکیزہ، عباس بہت شرمندہ ہے۔ تھا ناز بہت جس کو مجھ پر، وہ میری بہن قیدی بن کر جاتی ہے صبح شام و کوفہ، عباس بہت شرمندہ ہے۔ جکڑے ہیں سبھی بے تیروں میں، رسی میں کوئی زنجیروں میں، جکڑے ہیں سبھی بے تیروں میں، رسی میں کوئی زنجیروں میں، کیا حال ہوا ہے کنبے کا، عباس بہت شرمندہ ہے۔ تاؤ میرے ادب سے خود میں نے دیکھا نہ کبھی جس کا چہرہ، دیکھا نہ کبھی جس کا چہرہ، باقی نہ رہا اس کا پردہ، عباس بہت شرمندہ ہے، خیمے میں نہ پہنچا مشکیزہ، عباس بہت شرمندہ ہے، بے پردہ ہوئی میری بہنا،
عباس بہت شرمندہ ہے، خیمے میں نہ پہنچا مشکیزہ. محمد وعلی محمد. فاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الانوار حجج الجبار والد الائمة الاطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم مجمعين من يومنا هذا إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يلقى الله ضاحكا مستبشرا فليتولى علي بن موسى الرضا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اور شب میں بھی ایک مجلس ہوئی تھی. کچھ باتیں اس مجلس میں بھی امام سے متعلق اور امام کی احادیث سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. جلدی اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کل بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور آج بھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یلقى اللہ، اگر کوئی شخص من احب، اگر کوئی چاہتا ہے ان یلقى اللہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، ضاحکا مستبشرا، کہ وہ ہنسی خوشی اللہ سے ملاقات کرے، خوشحال چہرے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا، تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن موسی الرضا کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دے اور ان کی ولایت کا اقرار کرے۔ گویا پیغمبر نے یہ بتایا کہ اللہ کے سامنے، ظاہر ہے ہم سب کو جانا ہے، ہم سب جو اس دنیا میں آئے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ کون جیتا ہے؟ اگر کوئی 90 پلس ہو گیا تو بڑا نام ہوتا ہے کہ 90 پلس جی گئے، ہے نا؟ اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا بیتا، 90 سال بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ آج کل جو لائف ہے وہ کم ہو گئی ہے نا؟ چونکہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ پیور نہیں ہے، ملاوٹ آج کل ہر طرف ہے، جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ سب جو ہے پیور نہیں ہے، تو اس کا ایک اثر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پارٹس آف باڈی ہیں اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں اور ہماری عمر کم ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کا اثر ہمارے عمر پر پڑتا ہے، اور ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے قطع رحم کرنا۔ کل میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، رات میں دوہرا دینا چاہتا ہوں بطور تبرک، کہ پیغمبر نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں سے تربیت کرو، 3 طریقوں سے تربیت کرو۔ حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے بچوں کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈالو، ہے نا؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا کہ حب نبیکم وحب اہل بیتہ، نبی کی محبت بچوں کے دل میں ڈالو، نبی کے اہل بیت جو ہیں ان کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو، اور آخری چیز کیا ہے؟ حب قراءت القرآن، قرآن پڑھنے کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالو۔ 3 چیزیں، ہے نا؟ پہلی چیز نبی کی محبت، دوسرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز قراءت قرآن، قرآن کو پڑھنے کی محبت۔ اچھا دیکھیے، قراءت کا لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر نے، یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ لو، بہت سارے الفاظ استعمال کر سکتے تھے نبی، مگر قراءت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو ڈھنگ سے پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح مخارج حروف کے ساتھ پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اور جو ہے نا، ورنہ ہمارا حشر ایسا ہے قرآن کے تعلق سے کہ جب قرآن سامنے آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ پڑھنے کا حکم کیا دیا گیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو، قراءت کر کے پڑھو۔ اللہ کی کتاب ہے نا، جو کتاب جتنی عظیم ہوتی ہے، جتنی اچھی ہوتی ہے، اس کتاب کو اتنا ہی باعظمت اور باوقار طریقے سے پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ہمارا مزاج تھوڑا سا الگ ہے، کچھ نصیحت کی باتیں ہو گئی۔ تو پیغمبر نے فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ جس سے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، 3 چیزیں ضرور اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ڈالو، وحب اہل بیتہ، ان کے اہل بیت کی محبت بچوں کے دل میں ڈالو، وحب قراءت القرآن، قرآن کی قراءت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ یہ ہمارا اور تمام ماں باپ کا، مربیوں کا، سب کا فریضہ ہے۔ یہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب یہاں سنیے گا کیا فرمایا کہ من احب ان یلقى اللہ ضاحکا مستبشرا، اللہ سے ملنے جا رہے ہو، میں نے جو عرض کیا، ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کتنا جئیں گے ہم؟ فرض ہے میری عمر 45 ایئرس کے قریب ہے، بہت زیادہ 10 سال جیوں گا، 15 سال جیوں گا،
بہت اللہ نے بخش دیا، 20 سال جیوں گا، جو ایک نارمل لائف ہے ہماری. اس کے بعد پھر منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے. جب مٹی کے نیچے جائیں گے تو دو ہی چیز ہمارے ساتھ ہوں گی، ایک ہمارا بہترین عقیدہ جو ولایت علی بن ابی طالب پر ہے، اور بہترین اعمال. اعمال کام آئیں گے برزخ میں، عقیدہ کام آئے گا قبر کے اندر. تو جو ہے نا، تو اپنے عقیدے کو مضبوط بناؤ تاکہ قبر کی منزل آسان ہو، اعمال کو مضبوط بناؤ تاکہ برزخ کی منزل آسان ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ ہمیشہ دھیان رکھیے گا اس چیز کا. بہت کم عمر بچی ہوئی ہے، بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن گزر رہا ہے. تو ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ ہم جتنی عمر اللہ نے دی ہے، جتنا بھی ہماری لائف بچی ہوئی ہے، ہم اس میں وہ کام کریں کہ جس سے ہمیں معارف اہل بیت ہمارے دل کے اندر داخل ہو، اہل بیت کی معرفت داخل ہو، اہل بیت کے علوم ہمارے دل کے اندر داخل ہو. اور جب وہاں جانا ہے ہمیں تو تیاری کرنا ہے. تو پیغمبر نے کہا اس کا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اگر اللہ کے سامنے جا رہے ہو اور تم جانا چاہتے ہو اللہ کے سامنے خوبصورت چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اسمائلی فیس کے ساتھ جانا چاہتے ہو اللہ کے سامنے، تو کیا ہے؟ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَىٰ الرِّضَا. تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے 8ویں بیٹے یعنی علی ابن موسیٰ الرضا کی ولایت کے ساتھ جاؤ. یاد ہے کہ نام لیا پیغمبر نے 8ویں امام کا، ورنہ ولایت 12ویں امام کی ہے. امام علی سے لے کر کے آخری امام تک سب کی ولایت ہے. اچھا، یہ جھلک ہم دیکھتے کہاں ہیں؟ جب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون نے مدینے میں رہنے نہیں دیا. میرے پاس کچھ اور بھی باتیں جلدی جلدی آپ تک پہنچاؤں گا. مدینے میں رہنے نہیں دیا امام کو. اچھا، یہ معاملہ ہوتا یہ تھا کہ جو حکومت وقت تھی، چاہے بنی عباس کی حکومت ہو، بنی امیہ کی حکومت ہو، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جہاں کہیں بھی اپنا کیپٹل بناتے تھے، مثلا کسی نے سامرا کو کیپٹل بنا دیا، کوئی خراسان کو کسی نے کیپٹل بنایا، کسی نے بغداد کو کیپٹل بنایا، کسی نے شام کو کیپٹل بنایا حکومت اسلامی کا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب انہیں خبر ملتی تھی کہ تم تو یہاں حکومت کر رہے ہو اور مدینے میں حکومت کسی اور کی چل رہی ہے. کون؟ کہ اہل بیت کے فرض سے ایک شخص موجود ہے مدینے کے اندر جو دلوں پر حکومت کر رہا ہے. توجہ کیجیے گا، تمہاری حکومت سروں پر ہے اور ان کی حکومت دلوں پر ہے. عزیزان گرامی، دیکھیں یہ چیز ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہمیں سروں سے زیادہ دلوں پر حکومت کرنا چاہیے. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر، ہے نا. تو کون ہے کہ فلاں ہے تو کیا کرتے تھے؟ امام کو پھر مدینے میں رہنے نہیں دیتے تھے. جہاں ان کا کیپٹل ہوا وہاں امام کو بلا لیا، ٹھیک ہے، بہانے سے بلایا، زبردستی بلایا امام کو. اسی طریقے سے ہمارے 8ویں امام مدینے میں تھے. اچھا، کمال یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ نے پہلا جو پرائیورٹی دی رہنے کے لیے وہ مدینہ شہر کو دی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا شہر ہے، نبی ہجرت کر کے وہاں پر تشریف لے گئے. محبت نبی میں، محمد کی محبت میں ہمارے تمام ائمہ نے مدینے کو پرائیورٹی دی کہ وہاں رہنا ہے، مدینے کو اپنا وطن بنایا. مگر وہ حکومت وقت نے رہنے نہیں دیا. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف رکھتے تھے. ادھوری سلوات نہ بھیجا بھائی نے، پوری سلوات. ادھر مامون کو پتا چلا، لوگوں نے خبر دی، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ مدینے میں امام موسیٰ کاظم کے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا رہتے ہیں اور وہ ان کا علمی شہرہ ہے، ان کے اخلاق کا شہرہ ہے، ان کے کردار کا شہرہ ہے. پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کے گرد حلقہ جمع ہوئے، مدینہ چھلک رہا ہے ان کے چاہنے والوں سے. یہ خبر جب مامون کو معلوم ہوئی تو اسے پتا چلا میری حکومت میں مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے امام کے محب بنے ہوئے ہیں. اس کو ناگوار گزرا، لہذا امام کو بلایا. توجہ کیجیے گا، بلایا کس لیے؟ کہ آپ یہاں آئیے، یہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ جو پالیسیز ہوتی ہیں اور سیاستیں ہوتی ہیں، تو جو ہے نا ان سیاستوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. بلایا امام کو. امام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ امام جائیں وہاں پر. اور شریعت اور حکم خدا بھی یہ تھا کہ امام جائیں.
چونکہ سفر میں بھی بڑی برکتیں بھی ہوتی ہیں نا، کیونکہ امام جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں وہاں اپنی محبت کا نقش لوگوں کے دلوں کو چھوڑتے جاتے تھے. جملہ نہیں پہنچا اب تک نا. یہ بھی ایک پالیسی تھی امام کی. لہذا امام مدینے سے نکلے، مختلف علاقے سے سیر کرتے ہوئے ہوتے ہوئے. اچھا، خاص یہ تاکید یہ کی گئی تھی کہ امام کو ان علاقوں سے لے کر آنا جہاں شیعہ نشین نہ ہو، جہاں شیعہ نہ رہتے ہوں، جہاں دوسرے رہتے ہوں. مطلب کون؟ عالم اسلام کے دوسرے فرقے، وہ لوگ جہاں رہتے ہوں ان علاقوں سے لانا، تاکہ کوئی ان کے گرد ہجوم نہیں بنائے گا، کوئی ان سے ملے گا نہیں. مگر وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، اس کو چارمنگ کہتے ہیں، جو اللہ نے دی تھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور خاص طور سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ لے کر تو ان علاقوں سے گئے کہ جو دوسروں کے علاقے تھے، مگر جب امام کا گزر ہوا تو پھر وہ دوسرے نہیں رہ گئے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ظاہر ہے اللہ نے جو تاثیر امام کی زبان مبارک میں دی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، امام بھی قرآن پڑھتے تھے، مگر امام اگر کسی پر سورہ حمد پڑھ کے پھونک دیتے تھے تو بیمار کو شفا مل جاتی تھی، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو فرق تو رہے گا. امام کی خطابت، امام کی گفتگو، اس کا ایک الگ اثر ہے. اسی راستے میں مشہد سے پہلے جو لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ ضرور جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں. وہ چشمہ ہے جو امام کے قدم مبارک سے پھوٹا تھا. خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. وہاں ہم جاتے ہیں. اس جگہ کا نام ہے نیشاپور. جس زمانے میں امام رضا علیہ السلام کو وہاں سے لے جایا گیا تو اس زمانے میں نیشاپور اپنے حوزے کے لیے بہت مشہور تھا. حوزہ یعنی علمی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا. ہزاروں کی تعداد میں محدثین، علماء، فضلاء وہاں رہتے تھے. اچھا، بڑی خاموشی کو ایسے امام کو لے جا رہے تھے کیونکہ اسی راستے سے جانا تھا مشہد مقدس، کوئی اور راستہ نہیں تھا، ہے نا. جیسے ہی نیشاپور کے محدثین کو، علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ چلا کہ فرزند رسول کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے امام کے استقبال کے لیے، جس میں اکثریت غیروں کی ہے، اپنے نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. مگر احترام تھا کہ فرزند رسول گزرنے والے، علی ابن موسیٰ رضا گزرنے والے. جیسے ہی امام کی سواری آئی، روایت میں ہے کہ 50,000 سے زیادہ محدثین وہاں موجود تھے. کتنے؟ 50,000 سے زیادہ محدث وہاں موجود تھے. امام کی سواری آئی، لوگوں نے بڑھ کر استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد سارا مجمع امام سے اصرار کرتا ہے، مولا یا ابن رسول اللہ، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. کچھ ایسا بیان کر دیجئے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے، اور جو ہے نا ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے. اچھا، امام اس موقع کے اوپر چاہتے تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نیک کام کرو، وہ نیک کام کرو، کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، ہے نا. بہت سارے نیک کام تھے، بہت ساری اچھی باتیں تھیں، مگر امام نے مرکزی بات کہی. نہیں پہنچا پا رہا ہوں جملہ. سینٹر پوائنٹ کی بات کی کہ جس سینٹر سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہے ولایت. تو فرما رہے آپ، نہ روزے کا تذکرہ کیا، نہ نماز کا تذکرہ کیا، نہ حج کا تذکرہ کیا، نہ دوسری نیکیوں کا تذکرہ کیا، کسی عبادت، کسی عمل کا تذکرہ نہیں کیا امام نے. کہہ سکتے تھے فلاں نماز پڑھ لو تمہاری ہدایت ہو جائے گی، فلاں دن روزہ رکھ لو ہدایت ہو جائے گی، فلاں اعمال کر لو ہدایت. نہیں، امام نے صرف ولایت پر کنسنٹریٹ کیا، اور اس پورے مجمع کے ذریعے آج تک، اور آج تک نہیں قیامت تک کی دنیا کو امام نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمام چیزوں کا سینٹر پوائنٹ ولایت ہے. یاد رکھیے گا، یہ امام کی کوشش تھی. جب اصرار بڑھا، امام بھی جانتے تھے کہ یہ محدث ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو علم حدیث میں جنہوں نے کام کیا ہے، جو احادیث نقل کرنے والے لوگ ہیں، راویان حدیث ہیں. با امام کی سواری رکی، امام نے محمل سے سر نکالا
اور سر نکالنے کے بعد بنیاد اسلام کا تذکرہ کیا. جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے. اسلام کی بیس کا تذکرہ کیا. کیا؟ توجہ کیجیے گا. سر نکالا. سر نکالنے کے بعد امام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ حسنی. لیکن ٹھہریے، کیا امام نے یہ حدیث سلسلۃ الذہب جسے کہا جاتا ہے، اس حدیث کو سادگی سے بیان کر دیا امام نے؟ نہیں، سادگی سے نہیں بیان کیا، بلکہ سر نکالنے کے بعد پورا مجمع خاموش ہے. 50,000 سے زیادہ محدث ہیں. عام لوگ تو چھوڑیے، محدث 50,000 ہیں. وہ لوگ جو علم حدیث کی نوک پلک سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے سامنے امام نے سلسلہ روایت بھی بیان کر دیا. سر نکال کر امام کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں انا ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے. کون؟ موسیٰ بن جعفر الکاظم. انہوں نے اپنے بابا سے سنا. کس نے؟ جعفر ابن محمد الصادق. انہوں نے اپنے بابا سے سنا. کس نے؟ باقر ابن محمد ابن باقر علم النبیین نے. انہوں نے اپنے بابا سے سنا. کون؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، علی ابن الحسین زین العابدین. انہوں نے اپنے بابا سے سنا. کون؟ نام لینے میں کوئی ہوا ہے؟ حسین ابن علی. انہوں نے اپنے بابا سے سنا. کون؟ علی ابن ابی طالب. اور اس کا امام کہتے ہیں علی نے اپنے بھائی، اپنے سسر اور اپنے رسول سے سنا. سارے رشتے گنوا دیے امام نے. تو جو ہے نا، کہ انہوں نے پیغمبر نے جبرائیل سے سنا. جبرائیل کو اللہ نے تعلیم فرمایا. اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، جو قرآن نہیں ہے مگر کلام الہی ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، حدیث قدسی الگ ہے قرآن سے. کچھ ایسے کلام اللہ کے جو الگ سے اللہ نے گفتگو کی اپنے نبی سے. امام نے یہ جو سلسلہ روایت بیان کیا، ٹھہریے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں زرارہ نے ایک روایت بیان کی تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، پھر انہوں نے امام سے، ہے نا، سارے غیر معصوم. ہشام ابن حکم نے روایت کی، انہوں نے ان سے اور پورے آخر تک روایت پہنچتی، پھر امام تک پہنچتی ہے. لیکن ہم نے تاریخ روایت میں کہیں نہیں دیکھا کہ کسی امام نے پیغمبر سے کوئی روایت بیان کی ہو اور اس میں کسی غیر معصوم راوی کو شامل کر دیا ہو. نہیں کیا آج تک. جب بھی کسی امام نے پیغمبر سے روایت کی ہے، اپنا سلسلہ نسب بھی بیان کیا، سلسلہ روایت بھی بیان کیا. مقصد کیا تھا؟ پیغام یہ پہنچانا تھا. اور روایتیں اپنی جگہ ہے، سب سے معتبر سلسلہ روایت یہ ہے جو پیغمبر سے ہے. صلوات بھیجو محمد وآل محمد، ہے نا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حصنی. لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے؟ نبی سے. پھر یہ سلسلہ سینہ بسینہ امام تک پہنچا، اور امام نیشاپور کے محدثوں کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حصنی. یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. ٹھہریے گا، یہ حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. کیوں؟ سنہری حروف سے لکھی گئی یہ حدیث ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے بیک وقت راوی 51,000 سے زیادہ ہیں اور سب محدث ہیں. توجہ کیجیے گا. شاید غدیر کی روایت کے بعد سب سے بڑی روایت یہی ہے، اس لیے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی راوی تھے، یہاں 50,000 سے زیادہ محدث راوی ہیں. تو جو ہمارے آپ اتنی بڑی روایت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی، 2 روایتوں کے علاوہ. امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ومن دخل حصنی، جو اس قلعے میں آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، پیغمبر نے بھی دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا تھا. دیکھیں آپ بور تو نہیں ہو رہے نا، میں سنا رہا ہوں. ایک زوردار صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. کبھی کبھی کیا ہے، چیزیں سنی ہوتی ہیں لیکن زاویے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں، ہے نا. پیغمبر نے فرمایا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. یہی کہا تھا نا. اور اس کے بعد جو اس راستے میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، ہے نا.
میں وہاں ابھی نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کیا ہے میں نے. امام نے بھی بعین ہی اسی طرح دہرایا، لا الہ الا اللہ اسنی، یہ مضبوط قلعہ ہے میرا، فورٹ ہے میرا مضبوط. کیا؟ اچھا یہ فورٹ سے تشبیہ کیوں دی آپ کو پتا ہے؟ اس زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ پورا بسا ہوا یہاں سے وہاں تک شہر. پہلے ایک قلعہ ہوتا تھا، اس قلعے کی قلعے بندی ہوا کرتی تھی، اس کے کچھ دروازے چاروں طرف ہوتے تھے، اور شہر قلعے کے بیچ میں بسا کرتا تھا. چھوٹا بڑا ہر طرح قلعہ ہوتا تھا نا، تو فصیل بندی کے بیچ میں شہر ہوا کرتے تھے. اور یہ قلعے اس لیے بنوایا کرتے تھے شاہ اور بادشاہ، تاکہ اپنی رعایا کو اس کے اندر رکھیں اور فصیلوں سے ان کی حفاظت کریں، تاکہ کوئی چور اس کے اندر گھس نہ پائے، کوئی ڈاکو اس میں گھس نہ پائے، ہائے ہائے کوئی لٹیرا اس کے اندر گھس نہ پائے. امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ نے تمام لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس قلعے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اب کوئی لٹیرا اس میں گھس نہیں سکتا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. کہ میرا قلعہ ہے، جو داخل ہو گیا امن امن عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. بات یہی ختم نہیں ہوئی، امام نے سر مبارک کو اندر کیا، امام کی سواری آگے بڑھی چند قدم. لوگ لکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ کہ امام کیا فرما رہے ہیں. سلسلہ روایت بھی لکھا، روایت کو بھی لکھا، محدث ہے نا بھائی، وہ تو چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لکھا انہوں نے. اور جیسے ہی 2 قدم سواری آگے بڑھی، امام نے پھر اپنا سر مبارک باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد امام ایک مرتبہ کہتے ہیں ٹھہرو تو صحیح، تم نے تو سن لیا نا، اب آگے سن لو. ولیکن بشرطھا وشروطھا، توجہ کیجئے گا. میں نے پیغمبر کی حدیث کیا سنائی تھی آپ کو کہ اگر اللہ کے سامنے مسکراتے چہرے اسمائلنگ فیس کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو علی ابن موسیٰ رضا کی ولایت اپنے دل میں اتار لو. اس قول کی تشریح امام نے اپنے عمل و قول کے ذریعے سے کی ہے. امام کہتے ٹھہرو، قلعہ تو ہے لا الہ الا اللہ، مگر نجات نہیں ملے گی، کیونکہ شرطیں بہت ہیں، اور سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ انا من شروطھا، ہم اور ہماری ولایت سب سے بڑی شرط ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. بازان کر ابھی وقت نکل گیا تیزی کے ساتھ ایک ہی روایت بیان کرنے میں، ٹھیک ہے نا. تو معلوم یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ فائدہ اس وقت پہنچائے گا جب ولایت اہل بیت ہمارے ساتھ ہو. یہ ولایت نہیں تو کسی فائدے کا کچھ نہیں ہے. نماز پڑھے جائیے، روزہ رکھے جائیے. بھائی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے. اب نماز کی بات آ گئی تو ایک بات اور کہہ دوں، الحمدللہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے. آپ حضرات علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے فرش عزا پہ بھی پیچھے نہیں رہتے، مصلی پہ بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ٹھیک ہے، تو امید کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے تشریف لے آئیں. خاص طور سے ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ مسجد میں تشریف لائیں اور نماز مسجد میں پڑھیں، اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کو گنا نہیں جا سکتا. جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا، پھر آپ سوچیے کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ دنیا کی تمام دولت، دنیا کی تمام چیزیں ہم یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. جو جائیں گی وہ یہی سب چیزیں جائیں گی. فرش عزا کی زینت جائے گی، یعنی آنسو، دیکھیے کیا جملہ کہہ رہا ہوں میں، مصلی کی تسبیح جائے گی ہمارے ساتھ، اور یہی آخرت کا ذخیرہ ہے. تو جتنی بھی عمر بچی ہوئی ہے اس کو جتنا ہم سمیٹ لیں اتنا کم ہے. ٹھیک ہے، تو گزارش کروں گا کہ نماز جماعت میں آپ حضرات تشریف لائیں. ایک صلوات اور بھیجیں محمد وآل محمد. ٹھیک ہے نا. تو امام نے بیان کر دیا ساری چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں ولایت میں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. کیا فرق ہے نماز میں بھائی؟ تھوڑے بہت فرق ہے، لیکن نماز تو ہو رہی ہے نا. اذکار بھی تقریباً وہی ہیں. حج پہ وہ بھی جاتے ہیں، حج پہ ہم بھی جاتے ہیں. فرق بس اتنا ہے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے. قرآن کہہ رہا عمن یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون. روکو انہیں، ان سے سوال کیا جائے گا. کون ہے یہ؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز کا حساب ہو چکا
روزے کا حساب ہو چکا، حج کا حساب ہو چکا، زکات کا حساب ہو چکا، خمس کا حساب ہو چکا، مال و دولت کا حساب ہو چکا، اخلاقیات کا حساب ہو چکا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حساب ہو چکا، سب ہو گیا ہے. اب تو یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کہے گا نہیں اتنا آسان تھوڑی ہے جنت میں جانا، انہیں ٹھہراؤ، انہیں سوال کیا جائے گا. روکو انہیں. کس کے بارے میں؟ آنے نبأ عظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الذین هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. امیر کائنات سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون ہے جس کے بارے میں اختلاف ہوا؟ کہ غدیر بھول گئے، وہ غدیر کا امام میں ہوں جس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. سوال بھیجے محمد والے محمد پر. ہمارے آپ جنت میں جانے کا جو پروانہ ہے وہ کیا ہے؟ ولایت اہل بیت ہے. خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ضرورت کیوں ہے اس کی؟ تاکہ ہمارا مرتبہ اہل بیت کی نگاہ میں بلند ہو. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، ولایت مضبوط کرو اہل بیت کے اپنے دلوں کے اندر تاکہ اللہ تم سے خوش ہو. عبادت اللہ کی کرو مضبوطی کے ساتھ تاکہ اہل بیت خوش ہو جائے تمہارے ساتھ. کیونکہ ہمیں اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، اہل بیت کو بھی خوش کرنا ہے. دونوں کی خوشی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور آج اسی اہل بیت کے ایک فرد جس نے ولایت کو واضح کیا نیشاپور کے اس مجمع میں کہ جو محدثوں کا مجمع ہے، آج اس امام حمام کا ماتم کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں. بات ختم کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کو بھی دور دراز جانا ہے. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام بلا تو لیا مدینے سے مرو، آج جسے خراسان کہتے ہیں، اس زمانے میں اسے مرو کہا جاتا تھا، ہے نا. مشہد کو مرو کہا جاتا. مشہد بنا ہی امام کی شہادت کے بعد ہے، جب امام کی تدفین ہوئی. ہاں ذرا غور کیجئے. اچھا امام نے بھی دیکھیں کیا خوبصورتی سے نبھایا ہے. کہا ہم آپ کو ولی عہد بناتے ہیں، پرنس بناتے ہیں اسلامی حکومت کا، ہمارے بعد یہ ولی عہدی آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس. امام نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا حق تھا تو تم ہمیں کیوں دے رہے ہو، اور ہمارا حق تھا تو ابھی تک بیٹھے کیوں تھے لے کر کے؟ وہاں بھی ذلیل کر دیا امام نے. لیکن اصرار ہوا، مصلحت الہی بھی تھی. پھر بھی امام نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ مزاج امام کو پہچانے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں ولی عہد بنتا ہوں مگر تیری حکومت کے کسی معاملات میں میرا دخل نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بچا لیا کہ ہم آپ کے لیے محل بنوا دیتے ہیں. امام نے کہا نہیں مجھے چھوٹی سی ایک کٹیا چاہیے، کیونکہ محل بنے گا تو تیرے پہرے دار ہوں گے، لوگوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیں گے. میرا جھونپڑا ہوگا تو جو چاہے ملے گا مجھ سے آ جائے. اتنی احتیاط کے بعد ظلم کب ہو گیا؟ جب مامون کو پتا چلا. مامون نے کہا آپ نے عید کی نماز پڑھائیے جا کر. امام جب چلے ہیں نا تو حالت ایسی ہوئی تھی جیسے نبی کے دور میں نبی عید کی نماز پڑھانے جاتا ہو. در و دیوار میں لرزہ پیدا ہو گیا. درخت، چرند، پرند، درند، ہوا، فضا، دیواریں، در، ہر ایک ساتھ مل کر تسبیح و تحلیل کرنے لگے جب امام چلے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے. سہل نوبختی نے کہا مامون سے، مامون کیا تو نے کر دیا؟ تو جانتا ہے اس کا ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، تیری حکومت خطرے میں آ جائے گی، تو نے عید کی نماز پڑھانے بھیجا، حالت کیا ہے جا دیکھ شہر کی. فوراً امام نے امام کے پاس ایک شخص کو بھیجا، پیغام کہلوائے کہ علی ابن موسیٰ رضا آپ زحمت نہ فرمائے، میں عید کی نماز پڑھا دیتا ہوں. امام واپس آ گئے. یہ واقعہ ایسا تھا پورا شہر لرز گیا. پورے شہر نے امام کی ولایت حقیقی کو دیکھ لیا. دیکھ لیا لوگوں نے کہ امام کہتے کسے ہیں. امام کی ولایت صرف انسانوں پر نہیں ہے، ہر مخلوق پر امام کی ولایت ہے. جب لوگوں نے دیکھ لیا تو اب مامون کو کھٹکا محسوس ہوا کہ اب تو یہ خطرہ بن گئے، اب انہیں ہٹایا جائے. لہذا امام کو بلایا اپنے پاس. امام کے سامنے انگور کے گچھے رکھے ہوئے. ہمارا سامنے نے آہو امام کا نوش فرمائیے، کھا لیجئے. امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا لیکن اصرار ہوا. امام جانتے تھے اب وقت آخر ہے. امام نے اس زہر بھرا ہوا انگور کھایا.
اور وہ امام مڑ کر چلنے لگے تو مامون پوچھتا بہت روئیں گے آپ. مامون پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ جملہ سنیے امام کا بامانہ جملہ، کہ وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. امام اپنے بیت الشرف میں واپس آئے، غلام کو اپنے دروازے پر، حجرے کے دروازے پر بٹھایا کہ کچھ دیر میں تیرا امام اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یاد رکھ مدینے سے میرا بیٹا آئے گا مجھے غسل و کفن دینے کے لیے، اس کے سوا کسی کو آنے نہ دینا. اللہ اکبر. ادھر امام کا آخر عالم ہے، ادھر غلام نے کیا دیکھا کہ باعجاز مدینے سے کوئی آیا ہوا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے. پوچھا کون ہو؟ کہ وہی جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میں وہی امام ہوں. امام محمد تقی آ گئے. امام نے اسرار امامت امام محمد تقی کے حوالے کیا، تمام وصیتیں کی. گفتگو کرتے کرتے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے علی ابن موسیٰ رضا، اے مشہد و خراسان میں سونے والے میرے امام غریب الغرباء، ہمیں معلوم ہے دیبل نے جب مرثیہ پڑھا تھا آپ نے ایک مصرع بڑھوا دیا تھا نا. وہ مصرع کیا تھا؟ قبر غریب ان میں تو حسین یا لہل مصیبہ. ایک غریب کی قبر تو اس میں بننے والی ہے، یہ کیسی مصیبت ہے جو اہل بیت کی تمام فرض سے دور سونے والا ہے. مولا وہ گھڑی آ گئی، مگر اے مولا آپ دنیا سے رخصت ہو، آپ کا بیٹا آپ کے سرالے بیٹھا ہو، اے مولا ذرا کربلا میں آئیے. ارے زین العابدین بھی امام ہے، لقاحت کا عالم ہے، ادھر بابا کا سر تن سے جدا ہو گیا. ارے زین العابدین دیکھتے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام باعجاز آئے ہیں، غسل و کفن دیا امام نے، اس لیے کہ امام کو امام کے علاوہ کوئی دوسرا غسل و کفن نہیں دے سکتا. امام کا غسل و کفن ہوا. ادھر مامون نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ سوگ کا اعلان ہے، 3 دن کی چھٹی کی جاتی ہے. امام کا سوگ ہے، ولی عہد سلطنت کا سوگ ہے. یہ جھیپ مٹانے کے لیے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو پر پردہ ڈالنے کے لیے مامون جیسے ملعون نے یہ کام کیا ہے. اور اس کے بعد پورا شہر آتا ہے. تاریخ کہتی ہے جتنی شان سے امام علی ابن موسیٰ رضا کا جنازہ اٹھا ہے نا، کسی امام کا نہیں اٹھا. یہاں تک کہ امام کے جنازے کو اس مقام پر لے گئے جسے مشہد الرضا کہا جاتا ہے. وہاں قبر تیار ہے، امام کو سپرد لحد کرنے کی تیاری ہے. میں کہوں گا مولا اتنی شان سے کسی کا جنازہ نہ اٹھا. مولا بھی تو آپ کے بابا کو بھی غربت کے عالم میں شہید کر کے پلے بغداد پہ ڈال دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنازہ چلا، مشہد الرضا کے پاس آیا. میرا دل کہتا ہے 2 ہاتھ نکلے ہوں گے اور میرے مولا کاظم نے کہا ہوگا لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو. ارے امام کو سپرد لحد کر دیا گیا. میں نے ہاتھوں میں میرا مولا آپ کا بیٹا مدینے سے آئے، آپ کو لحد مل جائے. ارے ذرا کربلا کا منظر دیکھیے، حسین کا جنازہ تیروں پر، سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق ہے. ارے ہائے سید سجاد کے دل سے پوچھو، بابا کا جنازہ 3 دن تک گرم رہتی پہنچتا ہے. ماتم رضا یا علی ابن موسیٰ رضا، یا علی ابن موسیٰ رضا. مولا رضا کہائے تابوت اٹھ رہا ہے. مولا رضا کہائے تابوت اٹھ رہا ہے. تربت میں فاطمہ کا دل غم سے پھٹ رہا ہے.
مولا رضا کہائے تابوت اٹھ رہا ہے، لاش پہ تیرے آکے زینب تڑپ رہی ہے، کربلا کا منظر پھر یاد آ گیا ہے، مولا رضا کہائے تابوت اٹھ رہا ہے، بھائی سے مل نہ پائی وہ قوم کی شاہزادی، صغرا کی طرح غم میں بھائی کے غم زدہ ہے، میت تقی اٹھائے ہائے روتے جا رہے ہیں، برپا ہے کہ محشر کوہرام مچ گیا ہے، یا امام رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا امام رضا یا امام غریب، 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 نہ دے سکیں گے ہمیں غم کبھی غم دنیا، نہ دے سکیں گے ہمیں غم کبھی غم دنیا، ملے جو شاہ خراسان آپ کا صدقہ، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام رضا یا امام غریب، اے مولا حشر تلک روئیں گے تیرے غم میں، اے مولا حشر تلک روئیں گے تیرے غم میں، اے مولا حشر تلک روئیں گے تیرے غم میں، کریں گے گریہ و ماتم پڑھیں گے ہم نوحے، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام رضا غریب، بھولا نہ پائیں گے وہ جو ستم سہے تم نے، بھولا نہ پائیں گے وہ جو ستم سہے تم نے، بھولا نہ پائیں گے وہ جو ستم سہے تم نے، کیا لعین نے انگور میں جو زہر جفا، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام غریب،
اثر جو قلب و جگر پہ ہوا تھا زہر کا وہ، اثر جو قلب و جگر پہ ہوا تھا زہر کا وہ، ہاں بھی اہل عزا کے ہے قلب میں صدمہ، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام غریب، بہن نہ پہنچی ہے مولا تمہارے لاشیں پر، بہن نہ پہنچی ہے مولا تمہارے لاشیں پر، بہن نہ پہنچی ہے مولا تمہارے لاشیں پر، ہے سوگوار تیرے غم میں زینب کبریٰ، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام رضا یا امام غریب، اے پرصدار و عزادار امام حشر تم، اے پرصدار و عزادار امام حشر تم، کریں گے با خدا سلمان عمر بھر گریا، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام رضا یا امام غریب، یا امام غریب، یا امام رضا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن المجتبى، السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك العقيلة زينب وعلى الشهداء بين يديك، السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين، السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى،
الصديق الشهيد صلاة كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة متوافرة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 يا ابن فاطمة الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.